नाज़रीन, इंसान की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने कभी परेशानी का सामना न किया हो। किसी के दिल में रोजगार की फिक्र है, कोई औलाद के मुस्तकबिल को लेकर परेशान है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई कर्ज और घरेलू परेशानियों ने घेरा हुआ है। किसी को रिश्तों का गम खाया जा रहा है, तो कोई अपने आने वाले कल को लेकर बेचैन है। यानी हर इंसान के हिस्से में कोई ना कोई आजमाइश जरूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का इम्तिहान जाहिर होता है और किसी का दर्द उसके सीने में छिपा रहता है। ऐसे ही मुश्किल हालात में एक ऐसा मुबारक अमल है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए रहमत का जरिया बनाया है, और वह है इस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोग इसे सैकड़ों और हजारों मरतबा पढ़ते हैं। कोई सुबह शाम इस्तगफार करता है, कोई नमाज के बाद इसे अपनी जुबान पर रखता है, और कोई अपनी परेशानियों के बीच रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगता है। लेकिन कभी कभी दिल में एक सवाल जरूर उठता है, मैं इतनी बार इस्तगफार कर रहा हूँ, फिर भी मेरी परेशानियाँ कम क्यों नहीं हो रही? मेरी जिंदगी के हालात पहले जैसे ही क्यों हैं? दिल की बेचैनी और फिक्र आखिर कब दूर होगी? तो नाज़रीन, अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की यह बात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस्तगफार सिर्फ जुबान से कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा राज है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान आयशा। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें सामने आती हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि उनमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छुपी थी। आज की वीडियो में भी ऐसी ही एक जरूरी बात आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर इसे पूरा जरूर सुनिएगा। अल्लाह हम सबको सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, यह सवाल सिर्फ आपका या किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि दुनिया के हजारों लाखों लोगों का एक साझेदार सवाल है, और इस हकीकत पसंदाना सवाल पर गहराई से गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान वजाहिर इबादत तो करता है, लेकिन अपनी अमली जिंदगी की कुछ ऐसी बुनियादी बातों पर कोताहियों की तरफ तवज्जो नहीं देता जो उसकी रूहानी तरक्की और दुआओं की कबूलियत में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इंसान उमूमन यह समझ बैठता है कि सिर्फ जुबान से चंद अल्फाज दोहराना ही काफी हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के दिलों का हाल भी बखूबी देखता है, उनकी नीयतों को भी जानता है और अपने बंदे की तौबा की सच्चाई को खूब परखता है। नाज़रीन इकराम, जरा ठंडे दिल से सोचिए कि अगर कोई मरीज सिर्फ महंगी दवाइयाँ खरीद कर रखे मगर उन्हें हकीम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल न करे, तो क्या वह कभी सेहतयाब हो पाएगा? या अगर कोई किसान बेहतरीन और उम्दा बीज जमीन में डाल दे, लेकिन बाद में उस जमीन की देखभाल, आबो हवा और सिंचाई का ख्याल न रखे, तो क्या उसे एक अच्छी फसल मिल सकेगी? बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी जुबान से लगातार इस्तगफार करता रहे मगर अपनी अमली जिंदगी की कुछ बुनियादी गलतियों को सुधारने और अपनी खामियों की इस्लाह न करे, तो उसे अपने आमाल का बदला और जजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाकीज़ा दीन इस्लाम सिर्फ जुबानी अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि अमली इतायत का दूसरा नाम है। सिर्फ दुआ का नाम नहीं, बल्कि नेक कोशिश का भी नाम है, और सिर्फ तौबा का नाम नहीं, बल्कि गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ देने के पक्के इरादे और पुख्ता अज़म का नाम है। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग यह गलतफहमी पाल रखते हैं कि अगर मैं रोजाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लूँ तो मेरी जिंदगी के तमाम दुनियावी मसाइल फौरन और खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के जरिए यह भी सिखाया है कि अपनी दुआओं के साथ साथ अपने आमाल की इस्लाह भी निहायत जरूरी है। अपने दिल को हसद और कीना से साफ करना भी जरूरी है, अपने अखलाक की मुकम्मल बेहतरी भी जरूरी है, और मखलूक खुदा के हुकूक यानी हक़्क़ुल इबाद को पूरी ईमानदारी से अदा करना भी जरूरी है। जब ये तमाम अमली चीजें इस्तगफार के साथ एक जगह जमा होती हैं, तब जाकर इंसान के अंदरूनी वजूद में एक हकीकी तब्दीली आती है और उसकी जिंदगी का रुख खैर और करम की खैर और बरकत की तरफ बदलना शुरू हो जाता है। नाज़रीन इकराम, कभी कभी इंसान को खुद यह महसूस नहीं होता कि उसकी परेशानी और नाकामी का असल सबब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर मौजूद कुछ ऐसी अखलाकी कमजोरियां हैं जिन्हें वह मामूली सा समझकर मुसलसल नजरअंदाज करता रहता है। गरज समझने की जरूरत है
کہ شاید مجھے دوسروں کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے دل کو نفرتوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے لین دین اور معاملات کو شریعت کے مطابق درست کرنے کی ضرورت ہے، یا شاید مجھے اپنے پروردگار کی طرف پہلے سے زیادہ اخلاص، عقیدت اور تڑپ کے ساتھ لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ چیز جو انسان کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے وہ سچے دل سے کی جانے والی توبہ اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں پر بھی بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ بس اللہ قبول فرمانے والا ہے، خطائیں معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بے بس بندے کی سسکتی ہوئی آنکھ سے نکلے آنسو کو بھی دیکھتا اور اس کی فریاد کو بھی سنتا ہے۔ لیکن بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے دل سے جاگے، اپنے ضمیر کی آواز پر غور کرے اور یہ سوچے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسی بری عادت یا خراب کمائی تو شامل نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کمزور اور میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کی کامیابی، خوشحالی اور اس کے دل کے سکون کے درمیان اس کے خود کے کچھ غلط فہمیاں اور لاپرواہیاں حائل ہوتی ہیں۔ جب وہ وقت رہتے انہیں پہچان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور دل کے ساتھ اپنے حال کی اصلاح کر کے توبہ کر لی تو اس کے دل میں ایک نئی روشن کرن پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ مطمئن اور خدائے عربی کے بے حد قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آئیے ان اہم اور عملی باتوں کی طرف جن پر ہر مسلمان کو لازمی طور پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہی ہے کہ ہمارا استغفار صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارا دل بھی پوری طرح سے اس میں شامل ہو، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ زبان تو طوطے کی طرح استغفار کر رہی ہوتی ہے لیکن دل کو اپنے چھوٹے گناہوں پر کوئی شرمندگی یا احساس نہیں ہوتا، آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے اور زندگی کو نیکی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ سچی اور خالص توبہ انسان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے جب وہ اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے اور یہ پکا ارادہ بھی کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، اور اگر کبھی انسانی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ کوئی خطا ہو جائے تو وہ مایوس ہو کر توبہ نہیں چھوڑتا بلکہ فوراً دوبارہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی سچی توبہ اور ان کے جار جار روک کر کی جانے والی دعاؤں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری نہایت اہم بات اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ آج لوگ تسبیح ہاتھ میں لے کر استغفار تو خوب کرتے ہیں لیکن ان کی زبان جھوٹ، غیبت اور چغلی سے پاک نہیں ہوتی، ان کے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور بغض بھرا رہتا ہے، ان کے کاروباری معاملات میں دھوکہ اور بے ایمانی ہوتی ہے، وہ اپنے رویے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے جائز حقوق مارتے ہیں، اپنے والدین کو نافرمانی سے ناراض رکھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر قطعی تعلقی کرنے سے بھی نہیں کتراتے، اور پھر وہ ایک چھوٹی سی امید رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کی تقدیر بدل جائے گی، جبکہ اسلام ہمیشہ صاف تعلیم دیتا ہے کہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصلاح بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی پہچان یہ بتائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لہٰذا اگر انسان اپنے اخلاق کو عمدہ بنائے، اپنے والدین کی خاطر سدھار کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے لگے تو اس کی شخصیت پر اور اس کے اخلاق پر نہایت اچھا اثر پڑنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہر اس کام میں جس میں نجات حاصل کرنی ہو انسان کو مکمل بھروسہ، توکل اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو چند جملے یا چند ہفتے استغفار کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کا فوری نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو کر اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر عبادت کی قبولیت اور ہر مطالبے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کبھی بندے کی حکمت اور مصلحت کے مطابق فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی آزمائش کے تحت کچھ دیر بعد نوازتا ہے، اور کبھی وہ مانگی گئی چیز سے بھی زیادہ بہتر چیز یا آخرت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندے کا اصل کام حضور دل کے ساتھ عبادت کرنا، نیک عمل پر قائم رہنا اور اپنے رب پر راضی رہنا ہے، کیونکہ نتیجہ کب، کیسے اور کس صورت میں ملے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔
ناظرین اکرام، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ استغفار صرف مشکلات، دکھوں یا پریشانیوں کے وقت ہی کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مومن کی روزانہ کی عام زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ تمام گناہوں سے پاک اور معصوم تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ حکمت ملتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں سے بخشوانے کے لیے ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب کو پانے، اپنی بندگی میں عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کے آئینے کو گناہوں کے گرد سے صاف رکھنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر روز اپنے عظیم رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھ سے عمر بھر میں جو بھی کوتاہیاں اور خطائیں ہوئی ہیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما، تو وہ صبح و شام اور ہر لمحے اپنی عبادت کو اور بھی خوبصورت بنانے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت اور روشنی سے بھرا حصہ بن جائے اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کو اپنا روزانہ کا معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اور ہر صورت میں حسن سلوک کیجیے اور اخلاق کریمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے اور ان کی ضرورت کے وقت ان کا سہارا بنیے، اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنے تمام دن کے اعمال کا محاسبہ یعنی جائزہ لیجئے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیے اور دل میں ایک پکا اور سچا ارادہ کر کے سوئیے کہ آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اللہ، استغفار وہ مبارک عمل ہے جو ایک انسان اور مومن کو عبادت کے راستے پر مضبوطی سے قائم کرتا ہے، اسے اس کے خالق کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل میں نور، سکون اور ایمان کی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے، کثرت سے استغفار کرنے، اپنے عظیم رب کی اطاعت کرنے اور اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایسے ہی روحانی اصلاحی اور تعلیمی باتوں کے لیے ہمارے پیارے چینل اعمال زندگی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں تک شیئر کر کے اس نیک پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔